پھر ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے میں حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا وعلی العاقل، جو عقل مند ہے اس پر یہ لازم ہے اللہ یکون ظاعنا الا لثلاث، کہ وہ 3 کاموں کے لیے سفر کرے، 3 کاموں کے علاوہ سفر نہ کرے۔ پہلی چیز تزود، پہلا سفر جس کی اجازت دی گئی وہ آخرت کی تیاری ہے۔ عقل مند آدمی جو سفر بھی کرتا ہے، ٹریول بھی کرتا ہے، تو وہ یہ سوچتا ہے کہ میرے اس سفر میں میری آخرت کا کتنا فائدہ ہے، میں یہ جو سفر کر رہا ہوں اس سفر میں میری آخرت کا کیا مقصد ہے، میری آخرت میں اس کا کیا فائدہ ہے۔ پھر فرمایا مرمت للمعاش، اپنے روزی رزق کو بڑھانے کے لیے، اپنے معاش کی اصلاح کے لیے اگر وہ سفر کرتا ہے تو یہ بھی ٹھیک ہے، ایک ملک سے دوسرے ملک چلا جائے، ایک شہر سے دوسرے شہر چلا جائے، اس کی بھی اجازت ہے۔ اور پھر فرمایا او لذت فی غیر محرم، یا حلال کی لذت پانے کے لیے سفر کر سکتا ہے، حرام کی لذت کے لیے نہیں۔ ان 3 کاموں کے علاوہ عقل مند پہ لازم ہے وہ سفر بھی نہ کرے۔ پھر فرمایا وعلی العاقل ان یکون بصیر بزمانہ، اور عقل مند پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنے زمانے کی بصیرت رکھنے والا ہو، اپنے زمانے کے حالات پہ نظر رکھنے والا ہو عقل مند آدمی۔ معاف کیجئے، صحیفہ ابراہیمی کے اندر اللہ نے یہ بات فرمائی ہے کہ عقل مند پہ لازم ہے کہ وہ اپنے زمانے کے حالات کی بصیرت رکھے، اسے پتہ ہونا چاہیے کہ میرے زمانے کے حالات کیا ہیں اور ہم نے کیسے اب زندگی گزارنی ہے۔ معاف کیجئے لیکن مسلمان آج کے کیا بصیرت رکھتے ہیں؟ اپنے زمانے کے حالات پہ نظر ہے مسلمانوں کی؟ اس کا جواب ہے نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جس وقت دیکھیں مقاصد بدل جائیں نا، ترجیحات بدل جائیں، پریفرنسز بدل جائیں، تو پھر عقل بھی کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، مخ مر جاتی ہے، بندے کی مت ماری جاتی ہے۔ تو آپ ناراض نہ ہو، سارے مسلمانوں کی ترجیحات اس وقت بدل چکی ہیں۔ مسلمانوں کی ترجیح نہ جہاد ہے، مسلمانوں کی ترجیح نہ اتفاق اور اتحاد سے رہنا ہے، مسلمانوں کی ترجیح نہ آخرت ہے، مسلمانوں کی ترجیح جو ہے وہ نہ اللہ کی بندگی رہ گئی ہے۔ ایک ہی ترجیح ہے مسلمانوں کی کہ دولت اور مال جمع کرنے میں ایک سے دوسرے سے آگے بڑھتے جاؤ، اس کے پاس یہ ہے تو میں اس سے آگے نکلوں گا، میں اس سے آگے نکلوں گا۔ کیا حکمران، کیا رہنما، کیا تنظیمیں، کیا جماعتیں، کیا صحافی، کیا دانشور، کیا ادیب اور کیا عام آدمی جس کو موقع ملتا ہے وہ دنیا جمع کرتا ہے، تو بصیرت کہاں سے آئے گی؟ بصیرت تو سیکھنی ہے نا، بصیرت کیسے آتی ہے؟ تو آؤ پھر باب مدینۃ العلم کے پاس چلتے ہیں، مولا علی بتائیں گے بصیرت کیسے آتی ہے۔ خلیفۃ المسلمین بنے تو جس وقت دوپہر کے وقت بھوک لگتی تھی نا، تو جو کہ ستو زمزم میں بھگو کے تو کھا کے بھوک مٹا لیا کرتے تھے۔ تو کسی نے کہا کہ بڑی سادہ خوراک ہے آپ کی، تو فرمایا سادہ خوراک ہوتی ہے تو اللہ بصیرت کا نور بھی عطا فرماتا ہے۔ میرے دوستو، عیاش قومیں بصیرت والی نہیں ہوتی۔ مسلمان جب تک عیاش نہیں تھے بابصیرت تھے، ان کی نظریں دور اندیش ہوتی تھیں، وہ 50 سال بعد تک دیکھتے تھے کہ کیا ہونے والا ہے۔ لیکن اب حالات ہی بڑے ڈیفرنٹ ہیں۔ اب ہمارے دشمن ہمارے ملکوں کے اوپر چڑھ دوڑتے ہیں، پہنچ چکے ہوتے ہیں،
اور ہمیں خبر ہی نہیں ہوتی۔ آج کہ ان حالات میں حدیث کے الفاظ یہ آپ کے لیے میرے لیے باعث غور و فکر ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے عقل مند پہ لازم ہے کہ اپنے زمانے کے حالات کی بصیرت رکھے، اپنے زمانے کے حالات پہ نظر رکھے اور مقبل علی شانہ، اپنے حالات پہ بھی نظر رکھے۔ عقل مند پہ لازم ہے وہ اپنے احوال پہ بھی نظر رکھے کہ وہ کیا ہے، حرام تو نہیں کھا رہا میں کیا کر رہا ہوں، اپنے اوپر نظر رکھنا یہ عقل مند کی نشانی ہے۔ حافظ للسان، اور اللہ فرماتا ہے عقل مند کے لیے یہ بھی لازم ہے اپنی زبان کی بھی حفاظت کرے اپنی زبان کی۔ ومن حسب کلامہ من عملہ قل کلامہ الا فیما یعنیہ، اور اللہ فرماتا ہے جو بندہ اپنی زبان کا حساب اپنے عمل سے لیتا ہو نا تو اس کی گفتگو تھوڑی رہ جاتی ہے، وہ کم بولے گا۔ جو ہر بات کرتے ہوئے حساب اپنے عمل سے لے کے جو میں نے کہا میں نے کیا ہے یا نہیں کیا، اس کی گفتگو کم ہوتی جائے گی۔ وہ بولے گا لیکن مقصد کے ساتھ بولے گا، بغیر مقصد کے نہیں بولے گا۔ آپ سارے میرے قابل احترام دوست ہیں، کیا ایسا نہیں ہے کہ ہم 2 بندے بھی جہاں بیٹھے ہوں، 4 بیٹھے ہوں، 10 بیٹھے ہوں، بول 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 کے ہم نے اپنا گلا خراب کیا ہوتا ہے، تھک جاتے ہیں پھر بھی بولنا چھوڑتے نہیں، اور جو بول رہے ہوتے ہیں اس کا مقصد بھی کچھ نہیں ہوتا۔ ہم نصیحتیں کرنے پہ آتے ہیں تو لمبی لمبی نصیحتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارا وجود یہ 5 فٹ کا، یہ 6 فٹ کا وجود یہ چیخ رہا ہے، یہ پکار رہا ہے، او بندہ ناداں، دوسروں کو نصیحت کر رہا ہے، مجھے بھی تو روشنی دے، مجھے بھی تو کچھ دے دے۔ ہم ہر ایک کو نصیحت کرنے والے ہیں سوائے اپنے آپ کو ہم نے کوئی نصیحت نہیں کرنی۔ ہماری تنہائیاں ٹھیک نہیں، خلوتیں ٹھیک نہیں، رشتہ داریاں ہماری ٹھیک نہیں، دوستیاں ہماری ٹھیک نہیں، حالات ہمارے دیگر گو ہے، بصیرت ہمارے پاس نہیں ہے، عقل ہمارے پاس نہیں ہے، دانش ہمارے پاس نہیں ہے، بحث بربولے جذباتی اور وقتی زندگی گزارنے والے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم چھا جائیں گے۔ مجھے بتاؤ جو 313 تھے ان سے تو کفر لرزتا تھا، جو 72 تھے ان سے یزیدی لرزتے تھے، تم 56 ممالک رکھتے ہو، تم سے لرزتا کوئی نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے تم اپنے نفس کے غلام ہو، اور وہ ایک خدا کی بندگی کرنے والے تھے، وہ رسول کریم کے غلام تھے۔ اپنے حالات ٹھیک کر لیں، آپ کا کھویا ہوا مقام واپس آ جائے گا، آپ کا روح واپس آئے گا، آپ کا دبدبہ واپس آئے گا۔ اور ویسے تو یہ حدیث انشاءاللہ میں پوری بھی کروں گا، بس میں آج کی ایک بات اور کروں گا۔ مجھے بتائیں ہمارا کیا بنے گا ہمارا کہ جلسوں میں، اجتماعات میں ہم ان لوگوں کو بلا کے تقریریں کرواتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں جو اس کو بھی گالیاں دے، اس کو بھی گالیاں دے، ماں بہن کی گالیاں دے ممبر پہ، اور ہم خوش ہوتے ہیں واہ 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 وہ کیا تقریر کی ہے اس نے۔ یہ وجہ کیا ہے؟ حدیث ہے نا کہ جس طرح کی عوام اس طرح کے حکمران۔ اس کا مطلب ہے سامعین جنہیں سننا چاہتے ہیں پھر یہاں بٹھاتے بھی تو انہی کو ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ممبر و محراب کے وارث، آپ حقیقی جو وارث ہیں ان کو تلاش کریں، ان کو لے کے آئیں جو دور اندیش ہو، باعمل ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو۔ اور جس دن ممبر کے اصلی وارث بھی واپس لوٹ آئے تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں، ایک اسرائیل کیا دنیا بھر میں جھنڈا اسلام کا ہی ہمیں اونچا دکھائی دینے لگ جائے گا۔ مسئلہ تو یہ ہے ہر جگہ نااہل لوگوں کی وجہ سے تو ہمیں نقصان ہو رہا ہے،
تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی عزت دے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اور عزتیں دے۔ لیکن ایک بات آپ کے سامنے جو میں نے کی ہے، جس کو ادھر بٹھا رہے ہو اپنی محفلوں میں بلا کے، جلسوں میں بلا کے، وہ سوچو تو صحیح وہ گفتگو کیا کر رہا ہے۔ وہ آیت نہیں سنا رہا، وہ حدیث نہیں سنا رہا، یہ آیت حدیث پڑھ کے وہ لوگوں کی ماں بہن ایک کر رہا ہے۔ کیا ممبر حضور نے اس لیے دیا تھا؟ اللہ کو غضب نہیں آ رہا ہوگا، حضور کے ناراض نہیں ہو رہے ہوں گے۔ اور باقی میں اور کسی پہ بات نہیں کرتا، بس اتنی بات عرض کروں گا کہ اگر غزہ میں بھی حالات دگرگوں ہو چکے ہیں، لبنان میں، تو آپ کو اور ہمیں اتنا بابصیرت ہونا چاہیے کہ ہمیں اپنے معاملے میں بھی تیار رہنا چاہیے کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ اب کفر کی توپوں کا رخ ادھر ہو جائے، تو اس سے پہلے کوئی منصوبہ بندی کر لی جائے، کوئی پلاننگ کر لی جائے، اور مسلمانوں کو ایک ہو جانا چاہیے، متحد ہو جانا چاہیے۔ یہ اختلافات یہ ختم ہونے چاہیے۔ آج میں خوش ہوا، اس خبر کو سن کے خوش ہوا کہ سعودی عرب کے وزیر خارجہ کی ملاقات جب ایران کے وزیر خارجہ سے ہوئی، تو سعودی عرب کے وزیر خارجہ نے کہا جی کہ ہم ایران کے ساتھ جو اختلافات ہیں ہم مٹا چکے ہیں، یہ گھڑی اختلافات کو یاد رکھنے کی نہیں ہے، یہ گھڑی ایسی ہے کہ اب ہمیں مل کے جد و جہد کرنی ہے۔ ہمیں خوشی ہوئی کہ حرمین شریفین کے خادمین بھی اگر یہ نعرہ لگا رہے ہیں کہ ہمیں متحد ہونا چاہیے، تو الحمدللہ ہم تو پہلے سے یہ چاہتے ہیں کہ اتحاد ہونا چاہیے، ہمیں مل کر کے کفر کے سامنے ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بننا پڑے گا۔ یاد رکھو، ہم دوسرا بڑا مذہب ہے دنیا کا، دوسرا بڑا مذہب اسلام ہے، لیکن ہماری آواز میں طاقت صرف اس لیے نہیں کہ افتراق ہے، انتشار ہے۔ ختم ہو جائے تو یہ اسرائیل کیا ہے، یہ پرے کا کی بھی حیثیت نہیں رکھتا ہے۔ جو خدا ابابیلوں سے ابرہا کو تباہ کر سکتا ہے، وہ خدا میرے اور تمہارے ناتواں اور کمزور جسموں سے کیا اس کو تباہ نہیں کر سکتا ہے؟ خدا کے ہاتھ میں ہے سب کچھ، لیکن خدا بھی اس قوم کی حالت بدلتا ہے جو قوم پہلے خود اپنے آپ کو بدلتی ہے۔ بدلو تم اپنے آپ کو، خدا بھی تمہارے ساتھ، خدا کی ساری کائنات بھی تمہارے ساتھ ہوگی۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر، آمین بجاہ سید المرسلین۔